السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، چلیے آج کی اس کلاس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث سے کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ کیسے پیاری تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ لا تدخلون الجنہ، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان لازمی ہے۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی کتنی بھی محنت کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، محتاجوں کی مدد کرے گا، مسکینوں کی مدد کرے گا، اس کی زبان صحیح چل رہی ہو، اس کا طرز تکلم صحیح ہو، بات کرنے کا انداز اور ڈھنگ صحیح ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ چاہے کہ اس کے بدلے، اس کے عوض اس کو جنت ملے گی، نہیں ملے گی۔ جنت کے لیے شرط ہے ایمان۔ ہمیں ایمان ہو اللہ پر، ہمیں ایمان ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمیں ایمان ہو اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور پھر مر کر زندہ ہونے پر۔ یعنی ان چیزوں پر جب ہمارا ایمان ہو، کامل یقین ہو، اس کے بعد ہی پھر ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ جو حدیث بیان فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بہت ہی میٹھی حدیث ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ ایمان نہ لائیں۔ پھر فرمایا ولا تؤمنوا، آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں حتی تحابوا، آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ محبت کرنے والے نہ ہوں۔ بات سمجھ لیجئے میرے بیٹے، بات سمجھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ ایمان نہ لائیں۔ آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ محبت کرنے والے نہ ہوں۔ یعنی آپ محبت کرنے والے ہوں اپنے مسلمان بھائی سے، آپ محبت کرنے والے ہوں والدین سے، آپ محبت کرنے والے ہوں بڑوں سے، آپ چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں۔ جب آپ ایسے کریمانہ اخلاق کے مالک ہوں گے تبھی یہ کہا جائے گا، تبھی یہ مانا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے۔ یعنی ایمان والے کی یہ کوالٹی ہے، مومن کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ کسی سے نفرت نہیں کر سکتا ہے، اس کے دل میں محبت بھری ہوتی ہے، اور اس کے دل سے محبت کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ وہ کسی کو ناراض نہیں کرتا ہے، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ تو یہ بات اصل میں بیان کرنے کی ہے، یہ بات اصل میں آپ کو بتانے کی ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں مسلمان بھائیوں کے لیے محبت ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں مسلمان بہنوں کے لیے، جو ہماری اپنی بہنیں ہیں، ان کے تئیں محبت ہے؟ کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے، میرے کانوں سے، میری زبان سے، میری آنکھوں سے، میرے چلنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے؟ اگر کبھی سوچا ہے تو میں ایمان پر ہوں، اگر نہیں سوچا ہے تو سمجھ لیجئے میں ایمان پر نہیں ہوں، ابھی میں ڈگمگا رہا ہوں، ابھی کامل ایمان والا میں نہیں بنا ہوں۔ تو یہ دوسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو آپ کرو گے اذا فعلتموہ،
جب تم اس کام کو کرو گے تحاببتم، تم محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نسخہ دے رہے ہیں صحابہ کو کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا کام نہ بتاؤں کہ جو تم کرنے لگو گے تو تم کیا بنو گے؟ محبت کرنے والے بنو گے۔ تو پتہ ہے عزیز طلباء و طالبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات بیان فرمائی، کون سا نسخہ دیا صحابہ کو جس سے وہ آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں گے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیجیے، آپس میں سلام کو عام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تم سلام کو عام کرو گے، جو نہ جاننے والا بھی آپ کا بھائی ہوگا، نہ جاننے والی بھی آپ کی بہن ہوگی، وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کلام کرنے سے پہلے سلام کریں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں، کسی بڑے سے ملاقات ہو سلام کریں۔ اگر راستے میں چلتے چلتے 10 بار آپ کو وہ ملے، 10 بار آپ اس کو سلام کریں، اس سے تکبر انسان کا ختم ہو جاتا ہے، غرور انسان کا کم ہو جاتا ہے، گھمنڈ انسان کا ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے آپسی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔